غیر ممکن کو یہ ممکن میں بدل دیتی ہے۔ اے میرے فلسفیوں، زور دعا دیکھو تو، اے میرے فلسفیوں، زور دعا دیکھو تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ بیسک انزائٹی، پریشانی، سٹریس، خوف جو ہے وہ کیا ہے اور اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ انزائٹی، پریشانی، سٹریس جو ہے اس کی ایک تعریف ایک سائیکالوجسٹ نے یہ کی ہے، یہ تنہائی اور بے بسی کا ایک احساس ہے جو ایک ہوسٹائل دنیا میں رہنے کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی ایسی دنیا جو مشکل ہے، جو دوست نہیں لگتی۔ پریشانی میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خوف اور پریشانی، انزائٹی کی صورت میں لوگوں کی طرف جاتے ہیں، یعنی تسلی لینے کے لیے یا اس کا حل ڈھونڈنے کے لیے، اور کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کے مخالف جاتے ہیں، جیسے آج کل ہے کہ کورونا کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہے، بہت سٹریس ہے، انزائٹی ہے، اور وہ جو سٹریس انزائٹی ہوتا ہے وہ پھر غصے میں تبدیل ہو جاتا ہے کئی دفعہ، اور وہ مخالفت شروع کر دیتے ہیں، جیسے ان کو لگتا ہے کہ کوئی سازش ہے، یہ سب ڈرامہ ہے، اور وہ پھر ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی پریشانی کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ تیسری قسم کے لوگ ایسے ہیں جو نہ لوگوں کی طرف جاتے ہیں نہ لوگوں کے خلاف جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہر چیز سے دور کر لیتے ہیں اور اکیلے ہو جاتے ہیں، تنہائی میں آ جاتے ہیں، جیسے کوئی اپنے آپ کو ایک کیپسول میں بند کر لے، اس طرح کرتے ہیں۔ تو یہ کہ پریشانی یہ ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی علامات یہ ہیں کہ بعض لوگوں کو اس طرح ہوتا ہے کہ نیند کم ہوتی ہے، بھوک کم لگتی ہے، گھبراہٹ، بے چینی، غصہ ہوتا ہے، یا وہ ان کو ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے، اور بہت ساری علامتیں جو جسمانی بھی ہو سکتی ہیں کہ سر میں درد، پیٹ میں درد، جسم میں درد، کمر میں درد، کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے پریشانی کی وجہ سے۔ دل کو تکلیف ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے، یہ سب پریشانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر پریشانی ہمیں ہے، جیسے آج کل کرونا ہے، ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے، وہ جب جائے گا جب خدا تعالیٰ کی مرضی ہوگی، لیکن ہم اپنی پریشانی کو کم کر سکتے ہیں خدا تعالیٰ چاہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ اس میں یہ ہے کہ جب پریشانی ہوتی ہے تو ہمارے دماغ میں ایک سینٹر ہے، یعنی جب ہم سٹریس میں آتے ہیں جو ہمیں کہتا ہے کہ اس کو بھولو، اس کو بھولو، تو لوگ اس کو بھولنے کے لیے بہت سی چیزیں کرتے ہیں، جیسے کوئی لوگ زیادہ میٹھا کھاتے ہیں، یا پھر وہ میوزک سنتے ہیں یا کچھ بھی، تو اس کے لیے اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہمیں کوئی مشکل سا حل نہیں چاہیے بلکہ آسان سا حل چاہیے، ہمیں اتنی موڈ نہیں ہے ہمارا کہ ہم کوئی خاص کام کریں یا کوئی خاص، تو اس کے لیے آسان حل جو ہیں وہ 2-3 ہیں۔ میں پہلا یہ ہے کہ ہم دعا کریں۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو وہ مضطر ہوتا ہے، یعنی بہت بے چین ہوتا ہے، تو خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ نیز بتاؤ تو کون کسی بے کس کی دعا کو، یعنی مضطر کی دعا کو سنتا ہے، جب وہ اس خدا سے، یعنی اس خدا سے دعا کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، یعنی خدا اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور وہ تم دعا کرنے والے انسانوں کو ایک دن ساری زمین کا وارث بنا دے گا۔ پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے ذمہ خود اپنا قائم کیا ہوا، یعنی خدا تعالیٰ کے ذمہ خود اس کا قائم کیا ہوا ایک حق ہے کہ ہم مومنوں کو ضرور بچا لیا کرتے ہیں، تو ہم اس توکل سے دعا کریں اچھی طرح سے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب ایسی کوئی مصیبت ہو، جیسے اب ہے کرونا ہے، اور اس میں بہت سے لوگوں کو مسائل ہیں، بہت سے لوگ مشکل میں گھرے ہوئے ہیں، تو اس وقت اس مصیبت کو کم کرنے کے لیے ہم بھی اپنا کوئی حصہ ڈالیں، اس سے ہماری پریشانی بھی کم ہوئے گی۔ جب ہم کسی کے غم کو، پریشانی کو بانٹتے ہیں تو اس سے ہماری پریشانی بھی کم ہوتی ہے۔ غم بانٹنے سے کم ہوتا ہے اور خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک بچوں کی کتاب میں ایک بہت خوبصورت مثال دی جاتی ہے، کہانی ہے کہ ایک
ایک دفعہ جنگل میں آگ لگ گئی اور جنگل کے تمام جانوروں کو آگ بجھانے کے لیے آنے کا حکم ہوا۔ آنے والوں میں ایک چڑیا بھی تھی جو اپنی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ لائی اور اسے آگ پہ گرا دیا۔ کسی نے کہا، تمہارا لایا ہوا ایک ننھا سا قطرہ جنگل کی آگ کیوں کر بجھا پائے گا؟ چڑیا نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے کہ جنگل کے آگ کے سامنے میرے اس قطرے کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن میں کم از کم یہ تو کہہ سکوں گی کہ اس کے بجھانے کے لیے جو کچھ مجھ سے ہو سکتا تھا وہ میں نے کیا۔ تو یہ ہے کہ آج ہم جو بھی ہم سے بن پڑتا ہے ہم کسی کے لیے کریں۔ جیسے حضور کا جو بھیجا ہوا نسخہ ہے جو بعض لوگوں کو ابھی تک نہیں پتا، اگر ہم وہی ان لوگوں کو بتا دیں جو تکلیف میں ہیں۔ میں نے خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت سے لوگوں کو بتایا جن کا پازیٹیو تھا کرونا، اور اس میں بہت خدا تعالیٰ کے فضل سے شفا ہے۔ 90% لوگوں کو بہت فائدہ ہوا، اور یہ بھی فائدہ ہوا کہ ان کے گھر والے بھی عام طور پہ محفوظ رہے۔ تو یہ ہے کہ کیونکہ اس کے پیچھے حضور کی دعائیں بھی ہیں، تو ہم وہی بتا دیں، کسی کو ہم سودا لا دیں، کسی کا ہم حال پوچھ لیں، کسی کو فون کر کے۔ میری ایک عزیزہ ہے ہماری، ان کو وہ پازیٹیو تھی، وہ بتائی تھی کہ ان کو گھر سے وہ نہیں نکل سکتی تھی، اور ان کی ہمسائے میں کوئی رہتی تھی، وہ ان کے گھر کے باہر دروازے پہ کھانا بنا کے رکھ دیتی تھی، اور وہ بہت دعا دے رہی تھی۔ تو یہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو تسلی دے سکتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو، خواہ کھجور کا ایک آدھ حصہ ہی دینے کی توفیق ہو۔ اگر کسی کے پاس کچھ نہیں تو وہ نرمی، خلوص اور عمدہ بات سے ہی دوسرے کا حوصلہ بڑھائے، تو اس سے بھی یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہماری روح پہ اتنا بوجھ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل، جسم اور دماغ جو ہے وہ ہماری روح کے لیے ایک مکان کی طرح ہے، اور وہ اس میں ایک مہمان کی طرح رہتی ہے۔ تو جب ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمارے دل پہ بوجھ ہوتا ہے اور دماغ پہ دباؤ ہوتا ہے، تو وہ بے چین ہو جاتی ہے، ایسے جیسے ایک تنگ پنجرے میں حبس اور گرمی میں پانی کے بغیر ایک آزاد پرندہ بے قرار ہوتا ہے، تو روح بھی بے قرار ہوتی ہے، اور وہ اس قید سے آزاد ہونا چاہتی ہے، اور وہ ایک پنجرے نما گھر میں پھڑ پھڑاتی ہے۔ لوگ اس کیفیت کو نہیں سمجھتے، وہ اپنے آپ کو یا دوسروں کو اذیت دیتے ہیں۔ بہت سی لڑائیاں ہوتی ہیں، گھریلو تشدد بڑھ جاتا ہے، بچوں کے خلاف تشدد ہوتا ہے، توڑ پھوڑ کرتے ہیں یا پھر ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں یا اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ مجھے ایک پیشنٹ نے بتایا کہ اس کو بہت ڈپریشن تھا اور پریشانی تھی، وہ کھانا بنا رہی تھی تو کھانا بناتے ہوئے اس کا ہاتھ کٹ گیا، اور اس کو درد ہوئی اور خون نکلا، تو اسے سکون محسوس ہوا، اسے لگا کہ وہ زندہ ہے۔ یہ تو اتفاقاً ہو گیا، لیکن بعض لوگ خود بھی کر لیتے ہیں۔ تو اگر روح پہ بوجھ ہو تو جسم کو اذیت دینے کی بجائے اگر مشقت میں ڈالا جائے تو سکون ملتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے چھوٹے بچوں کو جب نمونیا ہو جائے تو ان کے سینے پہ بام یا وکس لگائی جاتی ہے، اس سے جلد پہ اریٹیشن پیدا ہوتی ہے، اور ایک تو یہ ہے کہ اندر کی جو ہوا کی نالیاں ہیں وہ جکڑی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کی خوشبو سے وہ کھل جاتی ہیں، لیکن جو سکن ہے اس پہ چبھن بھی ہوتی ہے کافی زیادہ، تو جو چبھن ہوتی ہے اس سے پھر اندر کی تکلیف کم ہوتی ہے۔ تو جب ہم اپنے آپ کو تھکاتے ہیں تو ہماری روح کی جو تکلیف ہے وہ کم ہوتی ہے۔ پھر تو اگر کوئی بڑا کام نہیں کرنا چاہتا ہے کہ ہمارا موڈ نہیں ہے، ہم کوئی مشکل کام نہیں کر سکتے، تو میں آسان بتا دیتی ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر ہم 1.5 گھنٹے لگاتار روزانہ چلیں تو پھر اس سے ہماری روح کی تکلیف کم ہوتی ہے۔ لیکن چلنے کا یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم چلتے ہوئے بھی یہ بات کریں کہ فلاں دفتر سے یہ خط آیا ہے یا فلاں یہ وہ، اس وقت ہم کوئی ہلکی پھلکی بات کریں اور ہم نظاروں کو دیکھیں، جیسے آج کل برف ہے، پانی کو، اور چلتے ہوئے پانی کو دیکھنے سے جو ہے وہ کافی ریلیکسیشن ہوتی ہے انسان کو، پھولوں کو، کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھیں، اور اس وقت ہم اپنے ذہن کو خالی کریں۔ اگر 1.5 گھنٹے روزانہ کوئی لگاتار نہیں کر سکتا تو 45 منٹ صبح اور 45 منٹ شام کو بھی سیر کی جائے تو اس سے بھی بہتر ہو جاتی ہے۔
اس کا تجربہ مجھے ملازمت میں بھی ہوا. جب میں نے پہلا پوسٹ مارٹم کیا، اس میں ملازمت میں پوسٹ مارٹم بھی کرنا پڑتا ہے، تو میرے روح پہ بہت بوجھ ہوا. بار بار میری نظروں کے سامنے اس مرنے والی عورت کا چہرہ آتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ میں سو نہیں سکتی آج، اور کھانا تو بالکل نہیں کھا سکتی. تو جب میں اپنے ہاسپٹل سے نکلی تو میرے گھر اور گھر دوسرے شہر میں تھا، تو درمیان میں ایک پل تھا. جب میں پل تک پہنچی تو پتہ چلا کہ پل بند ہے کسی وجہ سے، اور گاڑیاں نہیں جا سکتی، پیدل جا سکتے ہیں. کچھ لوگ تو انتظار کر رہے تھے. میں نے پیدل جانے کا فیصلہ کیا، میں چلتی گئی. میرے ساتھ ایک عورت تھی، وہ گاؤں کی تھی، وہ بولتی جا رہی تھی، بہت باتیں کر رہی تھی. میں اس کی باتیں سنتی رہی، اور دونوں طرف پانی بھی بہہ رہا تھا اور اتنے خوبصورت نظارے تھے. مجھے تھکاوٹ بھی نہیں ہوئی. 5 میل کا تقریباً سفر تھا. جب میں طے کر کے اپنے گھر تک پہنچی تو میں بہت تھکی ہوئی تھی، لیکن میری روح کا بوجھ بہت کم ہو گیا تھا. تو یہ ہے کہ اس طرح بھی انسان ریلیکس ہو سکتا ہے. خدا کرے کہ ہم خوشیاں بانٹنے والے، ایک دوسرے کو خوشیاں دینے والے ہوں اور دکھ کو بانٹنے والے ہوں. خدا کرے ایسا ہو. خدا تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. جزاک اللہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.